بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری نشست تو ملک پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ ہماری پوری بات کو تسلی سے سنیں گے اور بلا تفریق سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ 14 اگست 1947 کو ملک پاکستان جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر حاصل کیا گیا، یقیناً اس کے حصول کے لیے جد و جہد کرنے والے قابل تحسین ہیں اور یقیناً وہ دعا کے مستحق ہیں۔ لیکن حصول کے بعد جو ملک پاکستان کے ساتھ کھلواڑ کیا گیا اور ملک پاکستان کے ساتھ جو انتہائی بے رحمی کی گئی، وہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ تاریخی اعتبار سے دیکھیں یا ہم جس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کریں تو بہت سارا بگاڑ اور بہت سارا فساد چند عناصر نے اس ملک پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے کیا۔ ہر 5 سال بعد، 4 سال بعد یا کچھ عرصہ کے بعد الیکشن ہوتے ہیں اور ایک امیدوار کو ہمارے ہی ووٹوں سے نامزد کیا جاتا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے تو ایک نظام الگ قسم کا تھا، لیکن اس دفعہ اور خصوصاً پچھلی دفعہ ایک عجیب سی فضا پیدا ہوئی۔ میں زیادہ لمبی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، میں صرف مذہبی حوالے سے چند معروضات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے صرف الیکشن ہوتے تھے، ہار جیت ہوتی تھی، اس کو مذہب کا ٹچ نہیں دیا جاتا، لیکن اب ہر سیاسی اس کو مذہب کا ٹچ دے کر اور مذہبی رنگ دے کر، کوئی اس کو جہاد کہتا ہے، کوئی اس کو یوں کہتا ہے کہ قبر میں آپ سے جو سوال ہونا ہے وہ بھی اسی متعلق ہونا ہے، کوئی اس کو کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، اور کوئی تو نعوذ باللہ ووٹ دینے کی حیثیت کو امانت سمجھتا ہے اور اس پر قرآن کی آیت پیش کرتا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا الآیہ، کہ اللہ فرماتے ہیں تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم اپنی امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کرو۔ یہ الیکشن کی کمپین میں ہمیں بات سمجھائی جاتی ہے کہ آپ نے ووٹ ہر حال میں دینا ہے، کیونکہ جو اس کا اہل ہے اس تک اس کی امانت پہنچانی ہے۔ تو کبھی شاید سورۃ نساء کو پڑھا نہیں، سمجھا نہیں۔ یہ جو احکام سلطانیہ بیان کیے گئے سورۃ نساء کے اندر، احکام سلطانیہ میں سے ایک حکم سلطانی یہ بھی ہے، یعنی حکمرانوں کو یہ حکم ہے کہ وہ جو عوام کی رعایا کی امانت ہے ان تک پہنچاؤ۔ اس کی لمبی تفصیل ہے اور یہ کس موقع پر نازل ہوئی ہم اس بحث میں نہیں جانا چاہتے۔ بہرحال اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آیات الیکشن کمپین پر اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے فٹ کرنا یہ صریح کفر ہے اور قرآن کی تحریف ہے، اس سے بچا جائے۔ اور نمبر 2 کہ کہا جاتا ہے کہ ووٹ آپ کے پاس امانت ہے، یہ آپ نے ہر حال میں دینا ہے، ضروری ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ کس نے میرے پاس امانت رکھی ہے، یہ امانت کس نے مجھے دی ہے کہ میں اس کو امانت واپس کروں؟ ظاہر بات ہے امانت کوئی دینے والا ہوتا ہے، پھر اس کی امانت کی حفاظت کی جاتی ہے، اور پھر جب وہ لیتا ہے، مانگتا ہے، تو پھر اسے دی جاتی ہے۔ تو کس نے مجھے یہ ووٹ والی امانت دی ہے کہ آج میں اسے واپس کروں؟ اور پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میرا ووٹ اس کے لیے ہے جو پردے پر ہے؟ نہیں، میرا ووٹ پردے کے لیے ہے لیکن حقیقت میں پس پردہ ہے۔ تو یا تو پس پردہ پردے پر آئے، پھر تو چلو کچھ سوچا جا سکتا ہے کہ اسی کو دے رہے ہیں، لیکن پردے پر اور ہے، پس پردہ اور ہے، تو یہ دغا بازی، یہ دوغلا دینا کسی کو ہے، جانا کسی کو ہے، اور کسی کو بھی جائے
آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو آئین، ہمارے جو قوانین اور ہمارے جو ووٹوں سے جیت کر جائے گا وہ کوئی اسلامی نظام کو نافذ کرے گا؟ قطعاً یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ جس جگہ پر ان سب نے جمع ہونا ہے وہاں کے قوانین، وہاں کے رولز اور وہاں کا جو نظام ہے وہ ٹوٹل نہیں تو بہت زیادہ اس کا حصہ اسلامی قوانین کے متصادم ہے، ان کے متضاد ہے، ان کے الٹ ہے، جس میں کسی بندے سے کوئی خیر کی امید اور توقع نہیں ہے۔ تو الیکشن کو الیکشن سمجھیں، اور ووٹ آپ دیں کسی کو نہ دیں یہ آپ کی مرضی، لیکن جمہوری نظام کے لیے ووٹ دینا یہ جائز نہیں ہے۔ جمہوریت اسلام میں نہیں ہے، جمہوریت اسلام کے سراسر خلاف ہے۔ اسلام میں ایک شورائی نظام ہوتا ہے جو ہمارے ہاں خیر سے ناپید ہے۔ تو الیکشن میں ایک دوسرے کے دست و گریباں نہ ہوں، ایک دوسرے کے مخالف نہ ہوں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ فساد نہ کریں، بس ایک نورہ کشتی سمجھیں۔ اگر آپ اس کو دیکھنے کے لیے، اس میں شوق رکھنے کے لیے جاتے بھی ہیں تو اس کو امانت کے طور پر نہ سمجھیں کہ میرا ووٹ امانت ہے تو میں اس لیے دے رہا ہوں، نہیں، محض ایک تماشے کے طور پر فضول کام کو فضول کام سمجھتے ہوئے کر لیں تو اس میں صرف وہ کوئی گناہ ہی آئے گا، گناہ صغیرہ ہی آئے گا۔ لیکن اگر آپ اس کو جائز سمجھیں گے کہ جائز ہے، میں نے ہر حال میں دینا ہے، اس پر قرآنی آیات فٹ کریں گے تو یہ بات پھر کفر تک چلی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا کرے، اور ملک پاکستان کی اللہ تعالی اپنی خاص مدد کے تحت، اپنے خاص فضل کے تحت رحمت